ایران اور امریکہ کے بیچ بائیڈن کے آنے کے بعد ایک بار پھر نیوکلیئر ڈیل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور کچھ ہی دنوں میں ایران کے اندر نئے پریزیڈنشل الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں، اور ایران چاہتا ہے کہ امریکہ الیکشنز سے پہلے یہ معاہدہ ہمارے ساتھ کر لے۔ آپ کو یوٹیوب پر بڑے بڑے چینلز یہ نیوز دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ایران کے سابقہ ہارڈ لائنر صدر محمود احمدی نژاد دوبارہ صدر بننے کے چکر میں ہیں، اور یہ دوبارہ صدر بن سکتے ہیں، اور یہ ایکسٹریملی اینٹی امریکہ اور اسرائیل کے بھی خلاف رہے ہیں بہت زیادہ۔ لیکن لیٹ اس کلیئر ون تھنگ ٹو یو، یہ سارے یوٹیوبرز جھوٹ بول رہے ہیں۔ محمود احمدی نژاد صدر نہیں بننے جا رہے ہیں۔ اکثر یوٹیوبرز غلط انفارمیشن پھیلا رہے ہیں اپنی کم علمی کی وجہ سے۔ ان کو ایران کے بارے میں زیادہ پتہ ہوتا نہیں ہے، ایسے ہی بس اٹھا کے بات کرتے رہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ پہلے مرحلے میں محمود احمدی نژاد سمیت کئی لوگوں نے فارم بھرایا تھا پریزیڈنٹ بننے کے لیے، اور اس دوڑ میں آگے آئے تھے، لیکن ان کی نامینیشن رد ہو چکی ہے۔ ایران کی ایک کمیٹی بیٹھتی ہے اور وہ کمیٹی اسکروٹنائز کرتی ہے سارے کینڈیڈیٹس کو، اور اس میں محمود احمدی نژاد اور دوسرے کئی اہم رہنما ہیں، ان کے نامینیشن رد ہوئی ہے، تو ان کا دوبارہ صدر بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن نیورتھلیس محمود احمدی نژاد ہمیشہ ایران کی تاریخ کے ایک پاپولر لیڈر کے طور پر جانے جائیں گے۔ ان کا سمپل لائف سٹائل، ان کی عاجزی ایران سمیت پوری مسلم ورلڈ میں مشہور ہے آج تک۔ آپ کو پتہ ہے محمود احمدی نژاد ابھی بھی قالین پہ بیٹھ کے نیچے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ ان کا لائف سٹائل، ان کا گھر نہایت سمپل ہے، اور وہ گھر بھی ان کو اپنے والد سے ملا ہوا ہے۔ یہ خود پڑھاتے رہے ہیں، پروفیسر رہے ہیں، اور ان کے بارے میں ایک دلچسپ بات بتا دیں آپ کو کہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر جب یہ پڑھتے تھے نا، تب سے لے کر یہ امام خمینی کے بڑے سخت قسم کے فالوور رہے ہیں، اور بڑا ایک کہتے ہیں جسے ڈائی ہارڈ فین کہتے ہیں، یہ وہ رہے ہیں۔ اور جب ایران میں اسلامی انقلاب لے کر آئے تھے امام خمینی، تب امریکی سفارت خانے پہ ایرانیوں نے دھاوا بول دیا تھا امام خمینی کی حامیوں کی جانب سے۔ 444 دن تک ایرانی جو تھے، انہوں نے امریکی عہدیداروں کو اور امریکی جو آفیشلز تھے اس امریکی سفارت خانے کے اندر، ان کو محصور کر کے رکھا تھا۔ ان مظاہرین میں جنہوں نے دھاوا بولا تھا، محمود احمدی نژاد خود بھی شامل تھے۔ یہ ان کے جوانی کے دن تھے۔ بہرحال ہی از ناٹ کمنگ اگین ایز اے پریزیڈنٹ۔ البتہ ایران یہ چاہتا ہے کہ الیکشن سے پہلے امریکہ نیوکلیئر ڈیل فائنل کر دے اس کے ساتھ۔ اس پہ اسرائیل تپا ہوا ہے امریکہ پہ بہت زیادہ، اور اندر ہی اندر امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کافی خراب ہوئے ہیں اس بات کو لے کر۔ اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس ڈیل کے بعد اکنامکلی ایران الگ سے اسٹرانگ ہوگا، اور نیوکس بھی اپنا آسانی سے بنا سکتا ہے اس ڈیل کے بعد بھی۔ سو اسرائیل اس کا شدید مخالف ہے کہ یہ ڈیل ہو۔ اچھا، ایران کی ایک القدس فورس ہے۔ القدس آپ جانتے ہیں کہ یروشلم کا اسلامی نام ہے، جس کی معنی ہے پاک، پوتر، ہولی۔ اور ایک اور ایران کی فورس ہے جسے کہتے ہیں اسلامک ریولیوشنری گارڈز کور، پاسداران اسلامی انقلاب کور۔ یہ ایرانی فوج سے ذرا مختلف ہے، یہ ڈائریکٹلی ایران کے سپریم لیڈر کے انڈر میں آتی ہے۔ اس فورس کی جو فورن آرم ہے نا، جو کہ ایران کے باہر جا کر آپریشنز کرتی ہیں، اس فورس کا نام ہے القدس فورس۔ اور اس فورس کا مین آبجیکٹو یہ ہے کہ یروشلم ہم نے واپس لینا ہے اسرائیل سے۔ ایران نے اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے یہ الگ سے فوج بنا رکھی ہے، اور یہی فوج آپ کو عراق کے اندر بھی ایکٹیو نظر آتی ہے، سیریا میں بھی نظر آتی ہے۔ اسی فوج کے تحت حزب اللہ کی سپورٹ کرتا رہا ہے ایران، اور ابھی جو حماس نے بڑی زبردست دھلائی کی ہے اسرائیل کی، اس میں بھی ایران نے حماس کی مدد اسی فورس کی تھرو کی تھی، القدس فورس کے تھرو۔ اور القدس فورس کے ایک بہت ہی اہم کمانڈر ہیں، ان کا نام ہے جنرل اسماعیل غنی۔ ابھی جو جنرل قاسم سلیمانی جن کی شہادت ہوئی تھی ایران میں، اس کے بعد جنرل قاسم سلیمانی کی جگہ ان کو لگایا گیا تھا، جنرل اسماعیل غنی کو۔ یہ القدس فورس کے کمانڈر ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کے لوگوں کو ایک مشورہ دیا ہے، آپ ذرا سنیں کہ انہوں نے مشورہ کیا بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ سارے جو اسرائیلی ہیں نا، اپنی اپنی زمینیں اور اپنے اپنے گھر آپ سب یورپ میں بیچ کے ادھر آئے ہوئے ہیں، اور اب آ کے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو 3000 سال سے ادھر رہتے ہیں، تو ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کو کہ واپس جائیں، یہ سارا ڈرامہ چھوڑیں، یورپ اور امریکہ واپس چلے جائیں، جا کے وہ جو گھر اپنے بیچ کے آئے ہیں نا، ان کو دوبارہ خرید لیں، کیونکہ پراپرٹی کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ گھر آپ کی خریدنے سے آپ کی جو پہنچ ہے، آپ کی جو ریسورسز ہیں، ان سے زیادہ مہنگے ہو جائیں، آپ خرید نہ پائیں بعد میں۔ پراپرٹی مہنگی ہوتی جا رہی ہے، جلدی جا کے دوبارہ لے لیں، کیونکہ آگے چل کے آپ کو انہی گھروں میں رہنا ہے واپس۔ اور
انہوں نے کہا کہ یہ جو پلیں، سڑکیں اور انفراسٹرکچر بنا ہوا ہے اسرائیل کے اندر، حماس اس کو ٹارگٹ کرنے کی بڑی صلاحیت رکھتی ہے، بھرپور طریقے سے ٹارگٹ کر سکتی ہے، ان کی پلیں بھی اڑا سکتی ہے، روڈ بھی اڑا سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ یہ سارے جو روڈز ہیں، یہ جو ساری پلیں ہیں نا، یہ تو ہمارے فلسطینی بھائیوں کے ہیں، آگے چل کے انہوں نے ہی تو یوز کرنا ہے ان کو۔ تو انہوں نے فلسطینیوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ صرف یہ سوچیں کہ اسرائیل کے قبضے والا علاقہ ہو گیا اور ویسٹ بینک اور غزہ ہو گیا، یہ بھی، اور جو فلسطین کا علاقہ اسرائیل کے کنٹرول میں، اس پر بہتر ایڈمنسٹریشن کیسے ہو سکتی ہے، اس پہ صرف آپ دھیان دیں۔ اور اسرائیلیوں کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ اس چیز پہ دھیان دیں کہ سامان باندھ کے نکلنا کب ہے یورپ اور امریکہ کے لیے، جہاں سے وہ آئے ہوئے ہیں۔ یہ القدس فورس کے کمانڈر کا بیان سامنے آیا ہوا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا۔ جنرل اسماعیل غنی، ون آف دا موسٹ پاورفل پرسن ان ایران، اور ان کی القدس ونگ جو ہے نا، پاسداران انقلاب اور القدس فورس جو ہے، یہ ایران کی ایک اسپیشل قسم کی فورس ہے۔ شروع سے ہی ایران کی فارن پالیسی میں ان کا بڑا اثر رہا ہے، بہت زیادہ اثر رہا ہے اس فورس کا۔ اچھا، اب بہت سارے لوگوں کے من میں یہ سوال اٹھ رہا ہوگا کہ آخر اسرائیل اور عرب اتحادیوں کے منع کرنے کے باوجود امریکہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ ایران سے نیوکلیئر ڈیل کے لیے دوبارہ اتنے بے چین نظر آتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ امریکہ کے اندر یہ جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے نا، جس کی ابھی صدر بائیڈن بنے ہوئے پریزیڈنٹ، اس پارٹی کے اندر یہ خیال پیدا ہوا ہے، یہ خیال پایا جاتا ہے کافی ٹائم سے کہ ایران کو اس ڈیل کے ذریعے نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے باز رکھا جا سکتا ہے، اور ایران مڈل ایسٹ کے حوالے سے ایک ایسا ملک ہے جس سے ہم جا کے چڑھائی کر نہیں سکتے، اتنا کمزور ہے نہیں۔ تو ان کو ٹیکل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس طرح کی کوئی ڈیل ان کے ساتھ کی جائے، اور ان کا جو ایک بھرپور ایک اثر ہے مڈل ایسٹ کے اندر، عراق میں، سیریا میں ایک بھرپور اثر ہے، تو اس حوالے سے پھر یہ ایک والیوم بڑھ جائے گا، ایک ایریا بڑھ جائے گی جنگ کی۔ اگر ہم ایران کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو پورے مڈل ایسٹ میں یہ ہمیں دوڑا کے مار سکتے ہیں۔ تو ان کو کنٹرول کرنے کا یہی طریقہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ جبکہ اسرائیل، عرب ممالک اور جو ریپبلکنس ہیں، جو کہ ٹرمپ کی پارٹی ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈیل ایران کے لیے فائدہ مند ہے، امریکہ اور اسرائیل کے لیے بہت زیادہ نقصان کار ہے۔ جبکہ ایران کے اندر جو اس ڈیل کے حمایتی ہیں، وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس ڈیل سے ایران کو اکنامکلی بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے، اور ایران کی اکانومی بہت آگے جا سکتی ہے۔ اس وقت بھی ایران کی اکانومی کافی پیچھے ہو چکی ہے مسلسل پابندیوں کی وجہ سے، کئی سال سے پابندیاں فیس کر رہا ہے ایران، اور ایران کے کئی 100 ارب ڈالر فریز ہوئے پڑے ہیں باہر کی بینکوں میں۔ اگر یہ پابندیاں ہٹتی ہیں تو یہ کئی 100 ڈالر فوری طور پر ایران کو مل سکتے ہیں۔ تو ایران کی نظر اکانومی کے ریوائیول پر ہے اس ڈیل کے حوالے سے، جبکہ امریکہ کی نظر اس چیز پہ ہے کہ ایک تو ہمارا انفلوئنس بڑھے گا تھوڑا سا ایران کے تھرو، اور جو ایران پہ اثر ہے روس کا اور چین کا، وہ بھی اس ڈیل کے ذریعے تھوڑا سا کمزور ہو سکتا ہے۔ یعنی ابھی تو ہم 100% ان کے خلاف ہوئے پڑے ہیں نا، تو ان کے پاس ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا ان کو اسپیس دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایران بھی ہمیں کچھ اسپیس دے، یہ کیلکولیشن ہے بائیڈن کی اور ان کی جو پارٹی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں ہونے کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ نیئر فیوچر میں موسٹ پروبیبلی ایران کے الیکشن سے پہلے دوبارہ یہ ڈیل بائیڈن اس کو ری انفورس کر دے دوبارہ۔ اس بات کے بڑے 99% چانسز ہیں کہ پریزیڈنشل الیکشن سے پہلے یا اس کے آس پاس، یعنی اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں کہ یہ ڈیل امریکہ ری انفورس کر دے۔